نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد آقائے دو جہاں سرور کون مقام حضور اکرم حضور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. درود پاک پر ہم نے بے شمار فضائل اور بے شمار برکات ہیں. انہاں فضیلت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن مفہوم ہے فرمایا کہ جڑا بندہ خمیس کی دیوار میں نے 100 دفعہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو غیرہ کی محتاجی کو امان عطا کرے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پہ بڑا کرم فرمایا کہ ساتھ مسلمان گھرانے پیدا فرمایا اور اس اسلام کے متعلق خود اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرمایا کہ دنیا اور کائنات کے جتنے مذاہب ہیں ان کی تعداد 600 کو بھی زائد ہے. ان تمام کے تمام مذاہب کے اللہ فرمائے جڑا سادہ پسندیدہ مذہب ہے فرمایا وہ اسلام ہے. اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے متعلق ارشاد فرمایا قرآن آ گیا فرمایا کہ اسلام سب تو پسندیدہ دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کو بھی وہ دین عطا فرمایا. اور اس دین کے ضروریات کہہ رہے ہیں یا اس دین کے متعلق سارے واسطے احکامات کہہ رہے ہیں. انہوں نے سب تو پہلا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک منے جی کہ سورۃ اخلاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے ہاں کہ خود ہی ارشاد فرماوے آجا فرمایا کہ میں ہی کہاں میں بے نیاز ہاں نہ میں کہنا بال ہاں نہ میرا کوئی پیوا ہے میرا کوئی ہمسر بھی کونی لیکن نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیڑی اس آیت اس صورت کی ترتیب رکھی ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک گالیاں کریں گا تپیاں لیکن میں آپ کہاں کہ تھوڑی زبان دے کو لوگ سنیں. اور فرمایا کل تساں اپنی زبان مبارک دے نال اے الفاظ ارشاد فرماؤ چاہ کہ اللہ ہی کہے اللہ بے نیاز ہے اللہ وہ جمن کو پاک ہے اور نہ وہ جامن کو بھی پاک ہے. اللہ کا ہمسر اور اللہ کی برابری کا بھی کوئی شخص یا کوئی ہستی کو نہیں. ایسا ہی توحید ہے اور توحید اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مختلف مقامات ارشاد فرمایا کہ میں فعال لما یرید ہاں تو میں جیڑا میں ارادہ کراں بس اس ارادے کو کر چھوڑے گا. کن فیکون میرے دل وچ ہونے ارادہ میں فرمایا کہ ارادہ کرنا چاہنا لفظ کن آگنا چاہ او شاید تیار تھی ویندی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. یعنی تھوڑے دلوں دے بھید تھوڑے دل دے اندر دیاں گالیاں تھوڑے زبان دے آور آلیاں گالیاں تھوڑے دل وچ وہم و گمان جڑا پیدا تھی نہ پے یا آئندہ واسطے پیدا تھی سی اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں ساریاں گالیاں کو جانتا ہے. بے شک سبحان اللہ. پھر اگلا عقیدہ دسایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسالت ہے.
رسالت وچوں کہ تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے مبعوث کرن دا جڑا مقصد ہے بس کوئی مقصد ہے کہ جڑی مخلوق ہے وہ سیدھے راہ تے آ ونے اور مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی حاصل کر کے برگزیدہ بن ونے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے بن ونن ایو ہی مقصد گھن کے تمام انبیاء علی نبی جینا علیہ السلام تشریف گھن ہے اور ان انبیاء کے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرمائی اور تقسیم خود ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا کہ اساں بعض رسولاں کو دوجے بعض رسولاں تے ترجیح دیتی ہے انہاں کو فضیلت عطا فرمائی ہے انبیاء صرف صفت نبوت اعتبار نال کہ انہاں دی برابری ہے کہ تمام انبیاء صفت نبوت کو متصف ہوئے اس گل دی برابری ہے سارے وچ لیکن وقت فضیلت و کمال کے اعتبار نال اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اساں انہاں دی فضیلت اور انہاں دی برتری اور ایک دوسرے تے عطا فرمائی ہے اور انبیاء تک مویش 1,24,000 اور انہاں دے وچوں 313 رسولوں کو منتخب فرمایا کہ جڑے انبیاء کو انہاں دا رتبہ زیادہ ہے کہ انہاں رسولوں کا رتبہ زیادہ ہے اور 313 رسولوں کے وچوں 5 اولو العزم انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے اور اولو العزم کے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تے تھوڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہاں دی ذات مبارکہ کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی یعنی تمام انبیاء دے وچوں جے کو سردار انبیاء بنایا کہ جے کو امام الانبیاء بنایا جے کو سارا دی فضیلت تاج جے سر تے اللہ نے سجایا او میرا تے تھوڑا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور سارے ایک ایمان وچ شامل ہے کہ اساں جی اللہ دی توحید کو مننے تائیں تمام انبیاء دی رسالت کو منو اور تمام انبیاء کی رسالت دی وچوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں دے فضل و کمال کو ہی منو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور اپنی تعریف کے متعلق ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین فرمایا کہ جڑے ذرے دے ہوتے جیڑی چیز دے ہوتے میری ربوبیت کا اظہار کینے ہر اس ذرے اور اسی شے دے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تے تمہارے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اور میں پوچھنا کہ تمہارے کون کہ جیڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے کون کیڑی شے خالی ہے چاہے وہ جین پرند ہوئن جان و بے جان چیزیں ہوئن یعنی دنیا و کائنات وچ دنیا و ما فیہا جیڑی چیز اتھا موجود ہے بس اس موجودگی دے اعتبار دے نال انہاں چیزاں دے اوتے اللہ دی ربوبیت ثابت کرنی ہے اللہ انہاں دا رب ہے اور اللہ انہاں دا رب ہے کہ انہاں سارا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اور رحمت کے کو رحمت کہ اگر میں مثال دے کے سمجھاواں کہ اگر کوئی بندہ دکھی آوے کوئی پریشان حال آوے اور پریشان حال آ کے تھواکو اپنے پریشانی کا اظہار کرے اور اس انداز وچ اپنے دکھ اور درد کو بیان کرے کہ تساں بغیر سوچے سمجھے اپنی جیب وچ ہاتھ گن ون کے انہی مدد چا کرو اے نہ دیکھو میری جیب وچوں 10 روپے نکلتے پین یا میری جیب وچوں 1000 نکلدا پے یعنی اندے دکھ کو دیکھ کے تساں بے اختیار انہی جی مدد چا کرو تو بس اے جی دل وچ کیفیت اور نرمی پیدا تھئی ہے بس اسی نرمی کا نام رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ نرم دل عطا فرمایا ہے اور اسی نرمی کی صورت میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ اساں تھواکو رحمت للعالمین اساں بنا کے بھیجا اسے چلیے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے فضل و کمال کو دے کچھا قرآن پاک کو دیکھو قرآن پاک دیش ٹوٹل آیات کی تعداد ہے 6666 آیات 6666 آیت لیکن انہیں احکام دے صورتاں
آکام کی آیت کا کتنی ہیں آکام تو مراد جیسے نماز کا مسئلہ بھی ہے جیسے روزے کا مسئلہ بھی ہے جیسے زکات کا مسئلہ بھی ہے جیسے حج کا مسئلہ بھی ہے جیسے سارے نکاح و طلاق کے مسائل ہیں تجارت کے مسائل ہیں الغرض سب دنیا میں جیری چیز کا مسئلہ پیش تھینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن بیان فرمائے اور ان ٹوٹل آیات کریمہ ان کی تعداد ہے ٹوٹل 500 ان 500 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے احکام کو بیان کر چھوڑا لیکن میں پوچھنا کہ انہیں علاوہ 6166 آیت وہ تو باقی بھی ہے کہ انہیں سارے احکام نہیں انہیں نہ قرآن ساری نماز کا ذکر ہے نہ انہیں سارے زکات کا ذکر ہے نہ سارے روزہ کا ذکر ہے نہ سارے بچپن نہ ساری جوانی نہ سارے بڑھاپے کا ذکر ہے آخر وہ آیات کریمہ یعنی 6166 آیات ہے بس وہ کیسے ہے بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اپنے پیارے لوگ اور اپنے جو اولیاء ہم اللہ نے انہوں نے تذکرے کو بیان فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کا حصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی ولادت کا قصہ وہ ایک قرآن کی زینت ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ایک قرآن کی زینت ہے تو سر حضرت یوسف کا قصہ پڑھ سو حضرت یوسف کا قصہ دہرے سو سن سو الفاظ قرآن دے ہو سن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حرف کے بدلے ڈال نیکیاں عطا فرمائے بے شک سبحان اللہ اندازہ لگے گا یعنی بندہ سوچے نا میں قصہ بیان کرا میں قصہ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں قصہ دے گالیاں دے انہاں قصے کو بیان کرن دے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کو ثواب عطا کرے سی حالانکہ سارے دیہاتی ماحول ہے اس دیہاتی ماحول وہ سردیاں نے راتاں لمبیاں ہونے اس گل بزرگ قصے سننے ہونے ہیں مختلف قصے سننے ہیں اور انہاں قصہ کا تذکرہ اگرچہ جھوٹ دے نال ہے وہ انٹرٹینمنٹ واسطے سننے ہیں اگرچہ جائز نہیں کہ وہ کوڑ ہے اور کوڑ دا گناہ جڑا بندہ وہ اعتقاد کرے سی سن سی صحیح منے دے اعتقاد کرے سی وہ بھی گناہگار ہو سی اور جڑا بندہ الوے سی وہ بھی گناہگار ہو سی لیکن اسا انٹرٹین تھی دے آسے انہاں قصہ کو مزے گھنتے آسے اور انہاں قصیاں کو اسی طرح دے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بیان کی کہ جیسے حضرت انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام دے قصے اور انہیں علاوہ اللہ نے اپنے اولیاء دے تذکرے بھی بیان کیتے اصحاب کہف کو لے پوچھا اصحاب کہف دا ذکر ہے قرآن دے اور اصحاب کہف غار دا نام ہے بس اس غار وچ لکڑ رہے لوگ اور لکے کیوں ہن اس لوگ کے دقیانوس ایک بادشاہ ہے اور اس بادشاہ نے آ کے کہ انہاں کو لوگوں کو اس وقت جی آیا ہے انہاں واسطے لازم کر چھوڑا کہ اگر کوئی خدا کو منسی کو قتل کیتا ویسی یا انہوں نے مختلف قسم کے ظلم و ستم کیتے ویسے پر اے اصحاب کہف لوگ اس دقیانوس بادشاہ کو لکن واسطے ایک غار دو لگے گئے اور تے غار دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کو سمایا چا اور کئی سو سال تک سنتے رہے اور انہوں نے نال ایک کتا اور ایک ویدے پہ انچی بندے اور اصحاب کہف ستوں بندے ایک بھی آئی وہ آجڑی آئی اور آجڑی کو دے آجڑی پوچھا کہ تو سب کتنے ویلے میں ہو انہاں کا صدق کے انوس بادشاہ پر لکم کی خاطر انہیں نہ ہوئے سارے اسلام کو ختم جا کرے اپنا ایمان بچاؤں کی خاطر نکلے وینے ہدت کیتے وینے ہیں وہ آجڑی کا چاہیے کرو میں کوئی نہ رلاؤ چاہ بس اے اجڑ جانے تے اجڑ مالک جانے اے آپ گھر پہنچ سی بتا لیکن میں تھوڑے نال جلدا اور ستوں بندہ بھی نال لگ پیا اور اس آجڑی دے نال ان رکھوالی واسطے کتا بھی موجود ہے بس وہ کتا بھی انہیں نال لگ پیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں لوگوں کا تذکرہ قرآن ہی فرمایا اس اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن ہی فرمایا اور انہوں نے کم کیا ہے انہوں نے نیکی کی خوبی کے لیے ہے بس محض اتنی خوبی ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤن کی خاطر کہ انہوں نے اس ظلم و ستم کرنے بادشاہ ان کی رعایت کو چھوڑ کے کہ وہ ایک غار جو لک پہ ہن بس یہ انہوں نے نیک عمل ہے کہ اس نیک عمل کی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قصے کو قرآن ارشاد فرما چکے ہیں قرآن یہ قصہ سنتے ہیں یہ قصہ پڑھتے ہیں قرآن دی اور اس کتے کا تذکرہ ہی پڑھتے ہیں کہ جرا کتا بعض علماء نے لکھا اس کتے کا نام قطمیر ہے قاف کوئے دنا قاف نقطہ والی کے توئے دنا قطمیر ہے یعنی اندازہ کرو کہ اس کتے کا نام وہ جرا آجری چینا ہونا ہے پر اس کا نام بھی علماء نے نقل کیتا اور کتابت موجود ہے کہ اس کتے کا نام ہی موجود ہے حالانکہ وجہ کیا ہے صرف اتنی وجہ ہے کہ وہ کتا اس نیک لوگوں کی رکھوالی واسطے اس غار کے منہ سے بیٹھ گیا بس وہ
کتا یار کتے دی ویڈیو کے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حالانکہ سارے احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نجس العین نہیں، حضرت امام شافعی کے نزدیک نجس العین ہے، سارے نزدیک صرف جو سور ہے اور نجس العین ہے، انہیں وال بھی ناپاک ہیں اور انہیں جسم کا ہر عضو ناپاک ہے، لیکن جو کتا ہے وہ نجس العین نہیں، انہیں والا کو ہاتھ لگ ونے اور سارے ہاتھ ناپاک نہیں تھینے، لیکن وہ کتا انہیں کھانا ناجائز اور حرام ہے سارے واسطے، لہذا ایسی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی وفاداری کی وجہ تو قرآن ذکر فرما چھوڑا، لہذا یہ جو سارا قرآن پاک کا ذکر ہے، قرآن پاک کا تذکرہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے ذکر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو انہوں نے ذکر نہ بھی مزجن کا چھوڑا، انہوں کو آراستہ کا چھوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ کے متعلقہ کا قرآن نے حد کر چھوڑی ہے، اگر سینے دی گال آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے سینے دا قرآن تذکرہ فرمایا، علم نشرح لک صدرک، اگر نبی کے چہرے دی گال آئی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس چہرے کے متعلقہ قرآن میں بیان فرمایا والضحا، اور اگر زلفہ کی گال آئی ہے، نبی کے والا کی گال آئی ہے، واللیل اذا سجا، نہیں الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مختلف آزاد تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، بلکہ اتنے تک بھی حد ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب ساکو تیری پوری عمر تیری قسم ہے، عمر کے مختلف سٹیج ہیں کہ بچپن بھی ہے اور ان کے بعد ان کا لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، ادھیر عمر بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ادھیر عمر کے وچ آپ کا مثال ظاہر ہویا، فرمایا کہ ہر لمحے اور ہر لحظے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی قسم بیان کر چھوڑی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ پر قرآن بھرا پہ، اور نبی کریم علیہ السلام کی توصیف پر قرآن بھرا پہ، اور قرآن میں نبی کریم علیہ السلام کی محافل اور آپ کے ادب سکھایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ملاقات کی سی، جب حاضری کی سی، اور اس ویلے تسا اس نبی کریم علیہ السلام نے کس ادب پیش آنا ہے اور کس انداز وچ نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو سننی ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سب عمل کر کے بھی دکھایا، اور سب عمل اس انداز کر کے دکھایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جرا نبی کی محفل جامع رہا، ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تشریف کی نے اور سارا مجمع بھرایا ہے، صرف چپلا تے جگہ باقی ہے نبی کریم علیہ السلام کی تقاریر سنن واسطے کہ وہ صحابی چپلا والی جہاں تے باہر لگ گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس صحابی کو بھگائی اور بھگا کے ارشاد فرمایا کہ تلے نبے میری چادر بچھا کے بیٹھو، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے نال جڑا پیار و محبت کا انداز پیش کیتا، فرمایا کہ یہ چادر اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر پہ نہیں بیٹھے بلکہ چادر کو پکڑا، زمین کا نہیں ہونے دیتا، کیچ کیتا، اور کیچ کر کے آپ نے اس صحابی نے اپنے منہ نال بوسہ کیتا، اکھیاں تے لایا، اکھیاں تے لا کے چوم کے صحابہ دے واسطے دے نال نبی کریم علیہ السلام کو واپس کر چھوڑا، یا رسول اللہ اے عبداللہ دی ہمت نہیں کہ تمہاری چادر تے بات ہے، یعنی ادب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ادب دیکھو جا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ نے جی تعلیم حاصل کی تھی اور اس تعلیم کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کا ادب بھی اس انداز کا فرمایا، اور صحابی جگہ یہ آیت نازل صحیح فرمایا کہ تسا نبی کریم علیہ السلام دیکھو اپنی آوازوں کو اونچا نہ ہونے تک کرو، سورۃ حجرات ہے اور روایات میں موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت نازل ہونے کے بعد جب بھی نبی کریم علیہ السلام نے گفتگو کی ہے، ایویں گفتگو کی ہے جویں سرگوشی کریندی ہے، یعنی آپ کے کن دے نال بن کے اتا ہولے ہولے الوائے، یا رسول اللہ ایک گل پوچھنا چاہنا، یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا، ایک مشورہ گھننا چاہنا، لیکن وہ نبی کریم علیہ السلام دے کن دے نال بن کے ایویں ہولے ہولے جی اسا کوئی لقامی گل کروں اور لقامی گل ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایویں ہی پوری زندگی گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ادب ہے نبی کریم علیہ السلام کے ادب کا تقاضا ہے، لہذا اصحاب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ادب کا ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، جتنا بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی دیتا بنے توجہ کو اساس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ اے ضرور نبی پاک کی ذات درود پڑھو، بلکہ حکم ہے محفل دے وچ ایک دفعہ درود پڑھنا، نبی پاک دا نام آوے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا اے بندے تے واجب ہے، واجب ہے، نہ پڑھ سی تب روز قیامت پوچھا ویسی ترک واجب کا گناہگار ہو سی، اسے توبہ کرنا بھی لازم ہو سی اس عمل تے کہ انہیں درود پاک نبی کریم علیہ السلام کی ذات تے پڑھا کیوں نہیں، توبہ بھی کرے سی اور انہیں انہیں عذاب تے گناہ ہو سی، اور وہ اگر توبہ دے کیجے بغیر مر گیا اور انہیں عذاب بھی بھگتنا ہو سی، اور انہیں علاوہ ادب تہے ہے، مستحب تہے ہے کہ بندہ جتنے دفعہ نبی کریم علیہ السلام دا نام دیتا بنے، چاہے اسلامیات دا پیریڈ ہوئے، چاہے عربی دا پیریڈ ہوئے یا اردو دا پیریڈ ہوئے، کہ پیریڈ دی وچ کہ استاد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آپ ذکر کیتا ہے، اسا کو چاہیے کہ ہر دفعہ اسا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا ذکر ضرور کروں، کیونکہ یہ درود پاک ہے اور درود پاک کی فضیلت ہے کہ اسا ایک دفعہ درود پڑھوں اللہ سارے دیکھا پر قبر رحمت اللہ سے پڑھنے سے، اور ان نال نال سارے گناہ معاف کی سن، اللہ جنت نصیب کی چاہ تو ضرور سارے ایک درود دی وجہ تو جنت کا درجات کی بلندی سے، اور یہاں اے نبی کریم علیہ السلام دی جڑا ادب ہے اس ادب کو خاطر رکھنے اور ایون وجہ نبی نہ آوے القباب نال استعمال کیتے ونن کہ اندازہ لا کے سارا یہ معاشرے کی بات نال اسا دیکھو کہ اگر کہ سیاسی لیڈر کو سدو اسا کو سردار تے خان دے لقب دے بغیر دیتے بغیر اسا کو ذکر نہیں کرنے، لیکن جڑا نبی کریم علیہ السلام دا ذکر آوے اور پیغمبر علیہ السلام آنا صرف پیغمبر علیہ السلام آ کے اور ابو تے ذکر کرتے ہونا نہیں یار یہ ادب نہیں، اسا اگر عام لوگوں کا ادب کرنے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے صفات کو ذکر کروں، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح دے تذکرے کروں تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم انہاں دی جڑی عزت انہاں دی محبت ہے وہ ساری زبان کو بھی جھلک دی ہوئی نظر آوے، لہذا یہ جڑا ادب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ اعتبار نال یا تسا میں جواز دا فتح نہ نہیں دیا جائز ہے یا ناجائز ہے اے علماء نے فتح دے چھوڑے، اور جڑا یہ سارا ارتق الغازی ایک ڈرامہ ہے بہت سارے لوگ نے جو اسی کچھ دیکھتے ہوتے ہو سن اور انہوں نے طریقہ کار ہے نبی کریم علیہ السلام نے نہ چاہوں گا اور طریقہ کار میں حالانکہ نہیں ڈرامہ نہیں جا کوئی ایک قسم ہی نہیں تبارن میں سنا ہی ہے جب بھی وہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرن اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ دن اپنے اکھیوں کو جھکا چھوڑے کہ کیوں اس گلو کے نبی محتشم حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم انہوں نے ذکر کیا تھی نے اور انہوں نے ذکر دی وجہ تو ایویں تو نہیں اسا عام بندے نے ذکر کی ونو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہوئے انہیں فرق نہ ہوئے، نہیں فرق ہونا چاہیے کہ وہ امتی ہیں اور امتی کا حق یہ ہے کہ اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کی عزت کو بلوز خاطر رکھیں، سابو بھی چاہیے کہ ایسا بھی نبی کا نہ آوے اپنے سر کو جھکا دوں اپنے سینے تے ہاتھ رکھو چا تاکہ پتہ لگے نبی دا امتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے محبت کرن اعلی بندہ ہے، سارے کردار پر بھی عشق مصطفیٰ جھلکتا ہوئے، ساری زبان تے پر بھی عشق مصطفیٰ جھلکتا نظر آوے، یعنی سارا ہر قول و فعل سارا چلنا پھرنا سارا اٹھنا باونا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی جھلک نظر بیان دی ہوئے، اور لہذا اسی طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کچھ تذکرہ ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ سارا اعتقاد اور ایمان ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دی ذات مبارکہ ہے، یعنی سارا جڑا ضروریات اسلام یا ضروریات اسلام کے وچوں اگر کوئی ایک چیز تو منکر ہوئے تو مسلمان نہیں آتا، اور ان وچوں سارا ایک ضروریات اسلام یہ بھی ایک ضرورت اسلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نال بندہ محبت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آل بیت کرام اور آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن انہاں دے نال بھی محبت دے نال اور عقیدت دے نال پیش آوے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے مطالعہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ اسا سارے صحابہ کو راضی ہیں، اللہ فرمایا اسا سارے صحابہ کو راضی ہیں اور صحابہ کی شان یہ ہے ساری ہر تقدیر تے راضی ہیں، ایک محنت کا اعلان نہیں، ایک عام بندے کا اعلان نہیں، ایک سیاسی لیڈر یا وڈیرے یا وزیر اعظم یا صدر کا بیان نہیں، ان کا اعلان نہیں ہے، اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ بھی اعلان فرمائے جتنے نبی کے صحابی ہیں رضو اے جمع نصیحہ ہے اور جمع تمام صحابہ شامل ہیں، فرمایا کہ جتنے صحابہ ہیں اللہ فرمائے اسا سارے صحابہ کے راضی ہیں
اور او صحابہ ساری ہر تقدیر تے راضی ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ آ کے فلاں صحابی نے یہ کیتا تے فلاں صحابی نے یہ کیتا تے اے صحابی دا ایویں تے اے صحابی، اور تو کون نے اس چیز کو دیکھنا ہے یار کہ تیرے کو کیا پیمانہ رکھے کہ تو اتمن کے تمام اعتراض اٹھا کے تول بدا صحابہ دی شان کو نہیں، بلکہ صحابہ دی شان یہ ہے کہ بس اگر جے کلمہ پڑھ چھوڑے نبی پاک کی زیارت کر چھوڑیے وہ صحابی ہے۔ تو اگر ایک سونا بھر ایک پہاڑ بھر سونا اگر تو صدقہ و خیرات کرے اور انہیں نال صحابی ایک مٹھی کھجور کی خیرات چا کرے، وقت اے یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی دی وہ مٹھی بھر صدقہ کھجورہ کا صدقہ وہ تیرے پہاڑ بھر سونے کو لفظ لے۔ اور جب کو فضیلت ملی ہے نبی صحابہ کو فضیلت ملی ہے، صحابہ کی فضیلت وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ تو نہیں، کلمہ کا سب پڑھی وجہ ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ تو فضیلت نہیں، یہ صحابیت کی فضیلت ہے وہ محض دیدار مصطفیٰ کی وجہ تو ہے۔ ورنہ کلمہ پڑھنے کا اصل موجود ہے، قیامت تک لوگ آسن کلمہ پڑھسن یہ کلمہ ہوسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک اسلام کے دارے داخل ہو گئے۔ صحابہ بھی نہیں اسلام کے دارے داخل تھی چکے ہم، لیکن انہوں نے فضیلت میں ملتی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ تو نہیں ملتی پئی، بلکہ نبی دی کلمہ پڑھ کے نبی دی زیارت اور نبی دے چہرہ دیکھنے کی وجہ تو ملتی۔ اور اس فضیلت رسا معروف ہے، اس فضیلت رسا معروف ہے کہ کیوں اس گھروں کے نبی کریم علیہ السلام کا جنہا مثال ظاہری ہے وہ ہو گیا، لیکن اللہ نصیب کرے اور لوگوں کو نصیب بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب اتنی زیارت فرما چکے۔ امام مسیح کا واقعہ نہیں، مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، حضرت امام مسیح نے قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کے کہ آپ کا دل ہویا کہ میں منیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سنانا چاہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سنانا کی نیت موجود ہے، اور آپ نے پورا قصیدہ وہ لمبا چوڑا قصیدہ ہے وہ لمبا چوڑا قصیدہ لکھا اور لکھ کے اس ویلے آپ کو فارغ کیا ہے اور آپ کا ایک پاسا زائد کی دیا ہے، یعنی آپ کا پاسا کم نہیں کرنا، حق کا پاسا پھر والا پاسا کم نہیں کرنا۔ آپ نے قصیدہ لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب زیارت فرمائی، اور زیارت فرماؤں کے بعد آپ نے حضرت امام مسیح کو اپنی چادر کے استعمال کرنے ہن، آپ نے استعمال شدہ چادر عطا فرمائی، وہ جرا پاسا فارغ رہا ہے وہ ہاتھ پھیرا، وہ ہاتھ پھیرن دے نال فارغ اللہ مسئلہ ختم تھی گیا، اور فرمایا میں سویرے اٹھا میرا پاسا تک ٹھیک ہائی بھی ہے، لیکن وہ چادر مبارک جب نبی کریم نے خواب عطا فرمائی ہے، فرمایا وہ بھی میرے سیانے پر موجود ہے۔ اور یہ قصیدہ نہ ہے قصیدہ بردہ، اور جب بردہ ہے نا بردہ زمانہ ہی چاہتا ہے، قصیدہ بردہ ہے بردہ زمانہ ہی چاہتا ہے، اور آپ نے یعنی محبت مصطفیٰ کے اعتبار نال انتہا کی ہے یار۔ قصیدہ بردہ شریف ہے، قصیدہ بردہ شریف مطلب ترجمہ پڑھے نا، ترجمہ آپ کا ایک شعر ہے اور مرا کہ تسا صرف اتنا دعویٰ نہ کرا ہے جرا عیسائیوں نے دعویٰ کیتے، جرا عیسائیوں نے دعویٰ کیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے خدا بنا چھوڑے، بس اے نہ کرا ہے انہیں علاوہ تھوڑے منہ جو جتنی فضیلت و کمال کے الفاظ اور بڑھتے ونجن تسا نبی کی تعریف ہی آپ ہو۔ حد ہو گئی یار کہ بندہ صرف ایک لفظہ کو سمجھے کوئی بھی گہرائی کو دیکھو، انہی گہرائی یہ ہے بس خدا نہیں بنانا نبی دی ذات کو، نبی خدا کا بندہ پڑھے دے ہوئے اگر تسا جو تعریف کہنے دے سو اور ساری تعریفاں نبی کریم علیہ السلام کے شان دلائے ہو سکتے ہیں۔ ورنہ جب ملاد نہ ملاد، یہ ملاد کا شرک کا توڑ ہے یار، شرک ہے اللہ کے نال کیا کو ملاونا یہ شرک ہے، اور ملاد کا شرک کا توڑ ہے۔ ملاد منا کے اسا اے دسانا چاہتے ہیں کہ نبی او ہے جرا جمع، نبی او ہے جرا جمع، خدا او ہے جرا جمع بلوا۔ خدا کا ملاد نہیں ہو سکتا، خدا کا ملاد ناممکن ہے، کیونکہ اللہ جمع کو ہے جو پا انہیں جمع کیوں بیان کرے سو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملاد مننے ہیں، اسا لوگوں کو دسینے ہیں، لوگوں اسا نبی کو خدا نہیں منے دے بلکہ اے دسانا چاہتے ہیں کہ نبی او ہے جرا جمع، خدا او ہے جرا جمع بپا ہے۔ فلہذا اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی گفتگو چلتی بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ یاد رکھا ہے کہ صحابہ کے متعلق نبی پاک نے فرمایا اصحابی کا نجوم، لیکن صحابہ جو ستارہ نہیں مانے بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ فرمایا جیسے صحابی کو نبی سوچا انہیں پیروی کرے سوچا انہیں لڑ پکڑے سوچا تو وہ پہلے کو ہدایت یافتہ ہن تسا بھی ہدایت پاوے سو ہدایت ہی فرمایا بلال کا تذکرہ ہوئے نہیں اگر تو بلال کا بھی قدم نہ بیسے جا تو وقت یہ اللہ تے کو کامیابیاں عطا فرمائے سی۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کیونکہ افضل بشر بعد الانبیاء انبیاء کے بعد کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا مرتبہ یہ فضیلت اور کمال کے بھی بات نہ رہے حضرت سیدنا صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا مقام حضرت عثمان غنی، چوتھا مقام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد بدری صحابہ ہیں السابقون الاولون اس ترتیب میں فضیلت و کمال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توحید کو منن کی توفیق عطا فرماوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منن اور نبی کریم علیہ السلام کے نال والہانہ محبت عطا فرماوے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ انہوں نے عقیدت عطا فرماوے، آل بیت اطہار نے عقیدت عطا فرماوے، وما علینا الا البلاغ۔